السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے چوتھے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر 15واں پارہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ والدین کی نافرمانی مت کرو، کنجوسی نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہے نا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے احکام ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے احکام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر اس چینل سے آپ کو تھوڑا بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو جتنا ہو سکے اس بار کوڈ پر تعاون کیجئے تاکہ قرآن مجید کے جو آف لائن سلسلے چل رہے ہیں وہ مضبوط ہو سکیں۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اولاد کو ناحق قتل مت کرو، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ہے نا، اور اسی طرح سے کسی کو قتل نہ کرو۔ اگر کبھی بدلہ لینے کی ضرورت پڑے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا سامنے والے نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ یتیم کا مال مت کھاؤ، وعدے کو پورا کرو۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آج کے رکوع میں بیان فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے مار نہ ڈالو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کو مار ڈالنا بہت بڑی غلطی ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اولاد کو بعض دفعہ اس وجہ سے ہی قتل کر دیتے تھے، اور لڑکیوں کو تو زندہ درگور ہی اس وجہ سے کر دیا جاتا تھا۔ اور آج کل کے ماحول میں بھی اگر آپ غور کریں تو ہم دو ہمارے دو اور اس طرح کی بہت ساری کہ فیملی پلاننگ وغیرہ یہ سب ہونا چاہیے۔ تو بچوں کی پیدائش کے بعد ان کو زندہ دفن کر دینا یا پھر ان کو پیدا ہی نہ ہونے دینا، ہے نا۔ دیکھیے، ماں کی صحت کی وجہ سے اگر پریگننسی روکی جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس وجہ سے بچوں کی روک تھام کرنا کہ صاحب ان کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے کیسے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ تو روزی دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ جن لوگوں نے فیملی پلاننگ کی ان کی نسلیں برباد ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ٹھیک ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تھیں، دو لوگ تھے، اور آج کتنے لوگ ہیں؟ تو جیسے جیسے انسان بڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیداوار اور تمام چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کھانے کو کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ پوری سال کے جائزہ لیں کہ پورے سال میں کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے تو حیران ہوں گے آپ کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ تو اللہ کی طرف سے رزق بہت ہے، انسانوں نے جو ہے نا ہتھیا کے رکھا ہوا ہے۔ کرپشن بڑھ گیا، جھوٹ بڑھ گیا، لالچ بڑھ گیا، غریبوں کا حق مارنا بڑھ گیا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن، ہم ہی، نرزقہم، ان کو روزی دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ ان بے شک، قتلہم، ان کو قتل کرنا، کان خطأ، ہے خطأ کبیرہ، بڑا جرم ہے، بڑی غلطی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وَسَاءَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا مطلب جن چیزوں کی وجہ سے زنا ہو سکتا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، بے شرمی بے حیائی والے کام، انہی وجہ سے تو آدمی زنا کے قریب جاتا ہے۔ یہ کھلی بے شرمی ہے، بڑی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ برا راستہ کیسا ہے؟ دنیا کے اندر بھی سکون نہیں مل سکتا، بیوی، ماں، بیٹی کی جو عزت ہوتی ہے وہ رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں پھر جب آدمی زنا کرتا ہے۔ کس کی کون سی اولاد ہے یہی نہیں پتہ چلتا ہے نا۔ تو زنا کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا، اور قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، إِنَّهُ، کیونکہ زنا، كَانَ فَاحِشًا، بڑی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ، اور یہ بہت برا ہے، سبیلا، راستہ۔ آگے دیکھیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ؟ ایک انسان کو قتل کر دینا ناحق
یہ ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ، اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا ہو ہم نے اس کے وارث کو یہ اختیار دیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، ہے نا۔ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کو قتل کرنے کی ضرورت بھی پڑے شرعی اعتبار سے کیا مطلب، مان لیجیے کوئی قاتل ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے وارثوں کو یہ حق ہے کہ جو قاتل ہے اب پورے قانونی اعتبار سے جو پریکریا ہوگی اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ قاتل کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن قتل کرنے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جو کام کیا ہے اب اس کی سزا اس کے گھر والوں کو دی جائے، اس کے بھائیوں کا بھی نام لگا دیا، گھر والوں کو بھی نام لگا دیا، تو زیادتی نہیں، بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہیں۔ یا کسی کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سخت سے سخت سزا دے کے اس کی جان لے رہے ہو، نہیں، پوری شرعی عدالت کی کارروائی ہوگی، اور پھر وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے اپنا بدلہ لیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ مقتول کی مدد کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ولا، اور نہ تقتلوا، قتل کرو، نفس التی، اس جان کو، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، ہے نا۔ یعنی اگر واقعی لگ رہا ہے تمہیں تو آپ شرعی عدالت کے مطابق قانونی کارروائی کرتے ہوئے قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ ومن، اور جو شخص قتل کر دیا گیا، مظلوماً، مظلوم، فقط، تو، جعلنا، ہم نے بنا دیا ہے، لولی، اس کے ولی کے لیے، سلطاناً، یہ اختیار دیا ہے، فلا یسرف، تو زیادتی نہ کرو، فی القتل، قتل کرنے میں، انہ، بے شک یہ تمام کے تمام جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کان، یہ ہے، منصورہ، مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقتول کے لیے آئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا، اچھا، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ۔ کوئی یتیم کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ آ گئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یتیم کا کوئی نابالغ ہے اور یتیم بھی ہے، اس کے باپ نے کچھ چھوڑا، اس کو مل گیا تو اب اس کے مال کو ہڑپنے کی آپ پلاننگ کر رہے ہو، نہیں۔ یتیم کے مال میں اگر خرچ کرنے کی بھی ضرورت کبھی پڑ جائے اس کی ضرورت کے لیے تو اتنا کرو کہ اس کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا، اور قریب بھی نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کو، یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرو، الا، مگر، باللتی، اس طریقے پر، ہی احسن، جو بہتر ہو۔ یعنی کوئی اگر اس کی بہتری کے لیے مان لیجیے اس کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے اتنا تو اس کے پیسوں میں سے ہی اس کی تعلیم پہ خرچ کرو، جو اس کے لیے بہتر ہو وہ کرو آپ، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، ہاں جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کو اس کا پیسہ سپرد کر دو، بھائی یہ تمہارا پیسہ تھا، دیکھو اپنی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ پورا کیا کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وعدہ پورا کرو، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِالْعَهْدِ، وعدے کو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی، إِنَّ الْعَهْدَ، بے شک وعدہ، کان مسئولہ، کہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ وعدہ خلافی اگر کرو گے تو اللہ کے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہم لوگ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، یعنی صحیح تولو اور صحیح ترازو سے تولا کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جب تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر کوئی ذمہ داری ہمیں مل جائے راشن واشن کی تو پھر بہت لوگوں کا مال مارا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈنڈی مارنا، ناپنے تولنے میں کمی کرنا، کہ صاحب آپ اسے 1 کلو سنترے دے رہے ہو، 1 سنترا بچا لیا تم نے، آم دے رہے ہو وہ بچا لیا، تو پورا دو، ہے نا، اور صحیح ترازو کا استعمال کرو، ڈنڈی نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ جو تم کرو گے تو کیا ہوگا، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں جو سب کچھ ہے تو وہ تمہیں بہت کچھ دے دے گا، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَأَوْفُوا، اور تولو، کیل، پیمانے سے، تو پیمانے سے جب تولو تو پورا دو۔ اذا، جب، کلتم، جب تم تولو، وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ذریعے، ہے نا۔ ذالک، یہ چیزیں، یہ خیر، بہتر ہے، وَأَحْسَنُ، اور اچھا ہے،
تعویلہ انجام کے اعتبار سے۔ آگے دیکھیے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تم کو جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل انسان سے ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ہم اس کی تحقیق کیے بنا اس کو سچ مان لیتے ہیں، اور کسی نے آ کے بتایا تھرڈ پرسن نے کہ اس نے تو تمہارے بارے میں ایسے کہا، ہم تھرڈ پرسن کی بات پر یقین کر لیتے ہیں تحقیق کیے بنا، اور ہمارے مضبوط رشتے، سالوں پرانی دوستیاں بکھر جاتی ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور جس بات کی تمہیں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کر لو۔ ولا تخفو، اور نہ پڑ جاؤ پیچھے، ماں اس چیز کے، لیسا کہ نہ ہو، لکا اس کے بارے میں، بھی تمہیں، لکا تمہیں، بھی اس کے بارے میں علم، کوئی علم نہ ہو۔ اچھا تم اگر ایسا کرو گے آخرت میں حساب کتاب دینا پڑے گا کہ تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا لیکن سنی سنائی بات پر عمل کر لیا، کانوں نے، خود تم نے نہیں سنا، تیسرے نے سنایا اور تم نے سچ مان لیا۔ اِنَّ بے شک، سمع کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کلو ہر ایک چیز، اولئک یہ وہ تمام چیزیں ہیں، کان عنہ کہ اس کے متعلق، مسئولا آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے پٹک پٹک کے قدم رکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ یوں اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ہے نا؟ یہ تم جو اترا رہے ہو نا، تو تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ مٹی میں مل جانا ہے۔ وَلَا تَمْشِي، اور نہ چلو، فِي الْأَرْضِ زمین پر، مرحا اتراتے ہوئے، إِنَّكَ بے شک تم، لن تخرقل نہیں پھاڑ سکتے، ارضا زمین کو، ولن اور نہیں، تبلغل پہنچ سکتے، جبال پہاڑ کو، طولن بلندی کے اعتبار سے تم پہاڑ کو نہیں پہنچ سکتے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان ذکر کیے گئے احکام میں سے ہر بری بات تیرے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرما رہا ہے کہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ ہر بات تیرے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلو ہر ایک بات، ذالک یہ جو بیان کی گئی ہیں، کانا ہے، سیئہ ناپسندیدہ ہیں، عند ربک تیرے پروردگار کے نزدیک، یعنی بری باتیں ہیں، مکروہہ اور سخت ناپسندیدہ ہیں تمام باتیں اللہ کے نزدیک۔ آگے دیکھیے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ باتیں آپ کے پروردگار کے اتارے ہوئے حکیمانہ کلام میں سے ہیں، یہ باتیں آپ کے پروردگار کے اتارے ہوئے حکیمانہ کلام میں سے ہیں۔ ذالک یہ تمام کی تمام باتیں، مما اس میں سے ہیں، اوحا جو اللہ نے وحی کی ہیں، الیک آپ کی طرف، ربک آپ کے پروردگار ہیں، من الحکمہ حکیمانہ باتوں میں سے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ بنا لو کہ ملامت کیے اور دھتکارے جاتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ اس بات کو بھی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دھتکارے ہوئے، ملامت، اللہ کی پھٹکار ہوگی تمہارے اوپر، تو ملامت کیے اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ وَلَا تَجْعَلْ اور نہ بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الٰہًا آخر کوئی دوسرا معبود، فَتُلْقَىٰ تو تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم جہنم میں، ملوماً ملامت کیے ہوئے، مدحورا اور دھتکارے ہوئے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو چن چن کر بیٹے دے دیے اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یقیناً تم بڑی بات کہتے ہو۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر کہہ رہا ہے کہ بیٹیوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے قرار دیتے ہو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، تو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ سے تو محبت ہونا چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے لیے اچھی چیز پسند ہوتی ہے، تو اپنے لیے بیٹے بناتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتوں کو قرار دیتے ہو، یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو یہ سب گڑی گڑائی باتیں ہیں تمہاری۔ افا اصفاکم، کتنی عجیب بات ہے کہ تم
चुनते हो, रब्बुकुम के अफासफाकुम, क्या तुम्हारे लिए चुना है, रब्बुकुम तुम्हारे परवरदिगार ने, बिल बनीन बेटों को, वत्तखज़ा और बना लिए हैं, मिनल मलाइकति फरिश्तों में से, इनासा बेटियां अपने लिए, इन्नकुम बेशक लतक़ूलूना तुम लोग कहते हो, क़ौलन अज़ीमा बड़ी बात कहते हो। तो ये तमाम नसीहत की बातें हैं, अहकाम हैं अल्लाह ने जो बयान फरमाए हैं, ये गुनाह कबीरा हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आज के रुकू में और कल के रुकू में बयान फरमाए हैं। इन गुनाह कबीरा को हम लोगों को नोट करके रखना चाहिए और इन गुनाह कबीरा से बचना चाहिए, क्योंकि इनका ज़िक्र कुरान में है और कुरान में जिन चीज़ों से मना किया गया है उनके करने की नहूसत बहुत ख़तरनाक होती है। तो इन गुनाहों को नोट कर लें और इनसे बचने की कोशिश करें। आज का हमारा रुकू मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।